میرا وائس میں خوش آمدید۔ شمالی پنجاب کے ایک سرسبز مگر قدامت پسند گاؤں نور آباد کے بیچوں بیچ صدیوں پرانی شاہ حویلی آج روشنیوں میں نہا رہی تھی۔ پورا گاؤں جانتا تھا کہ آج اس خاندان کے واحد وارث زریان شاہ کی شادی تھی۔ ڈھول کی تھاپ، عورتوں کی ہنسی، بچوں کا شور اور مہمانوں کی چہل پہل ہر طرف خوشی بکھیر رہی تھی۔ اسی حویلی کے ایک کمرے میں دلی سے آئی 22 سالہ ایزل فاطمہ اپنی خالہ کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وہ صرف چند دن کے لیے شادی میں شریک ہونے آئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ چند گھنٹوں بعد اس کی پوری زندگی بدلنے والی ہے۔ دلہن کہاں ہے؟ اچانک ایک ملازم گھبرایا ہوا اندر آیا۔ بیگم صاحبہ، دلہن کمرے میں نہیں ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سب نے تو پہلے اسے مذاق سمجھا، مگر اگلے ہی لمحے دوسرے ملازم نے آ کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ پچھلے دروازے سے نکل گئی ہیں کسی کے ساتھ۔ جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے، پوری حویلی میں قیامت برپا ہو گئی۔ کسی نے سر پکڑ لیا تو کوئی غصے میں چیخنے لگا۔ عورتیں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگیں۔ شاہ خاندان کی ناک کٹ گئی۔ اتنے لوگوں کے سامنے کیا ہوگا؟ اب عزت کیسے بچے گی؟ سب نظریں ایک ہی شخصیت پر جا کر رک گئیں، بیگم زرین شاہ۔ وہ خاندان کی سربراہ تھیں۔ ان کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ آنسو، صرف پتھر جیسی خاموشی۔ یہ خاموشی ہر چیخ سے زیادہ خوفناک تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بارات واپس نہیں جائے گی۔ سب نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے دوبارہ کہا، نکاح آج ہی ہوگا۔ لیکن کس سے؟ کمرے میں موجود سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بیگم زرین شاہ کی نگاہ آہستہ آہستہ ایزل پر جا کر ٹھہر گئی۔ ایزل کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ یہ لڑکی، انہوں نے انگلی اس کی طرف اٹھائی، آج سے اس گھر کی بہو ہوگی۔ جی؟ ایزل کے ہونٹ کپ کپ آ گئے۔ نہیں، میں… اس کی خالہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ بیگم صاحبہ، یہ ہماری بیٹی ہے، مہمان ہے۔ مہمان تھی۔ بیگم زرین شاہ کی آواز برف سے بھی زیادہ سخت تھی۔ اب یہ شاہ خاندان کی عزت ہے۔ عزت نے بے اختیار سر ہلایا۔ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ اس کی آواز رونے لگی۔ براہ کرم مجھے جانے دیں۔ کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ دوسری طرف زریان شاہ خاموش کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ ضرور تھا، مگر وہ ایزل پر نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی بھی اسی کی طرح اس فیصلے کا شکار ہے۔ اس نے ایک بار دادی کی طرف دیکھا۔ دادی جان؟ بس صرف ایک لفظ اور زریان خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد نکاح خواہ آ چکا تھا۔ ایزل کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ قبول ہے؟ خاموشی چھا گئی۔ قبول ہے؟ ایزل نے نظریں جھکا لیں۔ خالہ کی سسکیاں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ تیسری بار پھر یہی سوال ہوا۔ بیگم زرین شاہ کی سخت آواز سنائی دی، جواب دو۔ ایزل نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، جی قبول ہے۔ وہ دو لفظ اس کی زندگی کا سب سے بھاری بوجھ بن گئے تھے۔ اسی لمحے زریان نے بھی آہستہ سے کہا، قبول ہے، اور یوں نکاح مکمل ہو گیا۔ مگر نہ کسی نے مبارک دی، نہ کسی نے مسکرایا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج ایک شادی نہیں، دو زندگیاں دفن ہو رہی ہوں۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ایزل کو دلہن کے لباس میں اس کمرے تک لایا گیا جو اب اس کا تھا۔ دروازہ بند ہوا اور وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ زریان اندر آیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ ایزل کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ زریان نے خاموشی سے اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ ہر بٹن کی آواز ایزل کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ نہیں، اس کی چیخ پورے کمرے میں گونجی، میرے قریب مت آئیے۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھے تو میں ابھی اس کھڑکی سے کود جاؤں گی۔ زریان وہیں رک گیا۔ اس نے حیرت سے ایزل کو دیکھا، پھر اپنی کھلی شیروانی کے طرف نظر ڈالی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ کمرہ بہت گھٹن والا ہے، میں صرف شیروانی اتارا تھا۔ ایزل خاموش رہ گئی۔ زریان نے پھر گہرا سانس لیا۔ سنو، میں جانتا ہوں تمہاری مرضی کے بغیر یہ نکاح ہوا ہے، اور میری مرضی سے بھی نہیں۔ وہ آہستہ سے صوفے کی طرف بڑھا۔ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آج نہیں، جب تک تم خود مجھ پہ اعتماد نہ کرو تب تک کبھی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھ دیا۔ تم آرام سے بستر پر سو جاؤ، میں یہیں سو جاؤں گا۔ ایزل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اس کے دل میں خوف کے ساتھ ایک سوال بھی پیدا ہوا، کیا یہ شخص واقعی اتنا سنگ دل ہے جتنا سب سمجھتے ہیں؟ اور یہی سوال ان دونوں کی قسمت کا پہلا موڑ بننے والا تھا۔ رات گزر گئی، مگر ایزل کی آنکھوں میں نیند نہ آئی۔ وہ کبھی صوفے پر سوئے زریان کو دیکھتی اور کبھی چھت کو۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گردش کر رہا تھا، اگر یہ شخص واقعی ظالم ہوتا تو کیا پہلی رات خود کو اس طرح روک لیتا؟ مگر اگلے لمحے اس نے خود کو جھڑک دیا، نہیں، زبردستی کا نکاح کرنے والا کبھی اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ صبح اذان کے ساتھ حویلی میں رونق جاگ اٹھی۔ ایزل آہستہ سے کمرے سے باہر نکلی۔ لمبے برآمدے میں ملازمائیں کام میں مصروف تھیں، مگر اسے دیکھتے ہی سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ یہی ہے وہ نئی بہو جس سے عزت بچانے کے لیے نکاح کیا گیا۔ بیچاری، ہر لفظ اس کے دل میں تیر کی طرح اتر رہا تھا۔
اسی دوران بیگم زرین شاہ کی آواز گونجی، ایزل۔ وہ چونک کر پلٹی۔ بیگم زرین شاہ اپنی مخصوص شان کے ساتھ کھڑی تھی۔ آج سے تم اس گھر کی بہو ہو، اس گھر کے اصول سیکھ لو۔ یہاں بہو کی آواز سے پہلے اس کا کردار بولا کرتا ہے۔ ایزل نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ جی۔ ناشتے کی میز پر پورا خاندان موجود تھا۔ سب کی نظریں ایزل پر تھیں۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اسی وقت ایک ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ صاحب، شوگر مل کے مزدور باہر جمع ہیں، 2 ماہ کی تنخواہیں نہیں ملیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ زریان فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں آ رہا ہوں۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر چلا گیا۔ ایزل نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ دوپہر تک حویلی میں بے چینی پھیلی رہی۔ شام کے قریب زریان واپس آیا۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا مگر اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ ایزل نے کھڑکی سے دیکھا۔ وہ اپنی کلائی سے گھڑی اتار کر ایک سنار کے ہاتھ میں دے رہا تھا۔ سنار نے رقم ادا کر دی۔ زریان نے وہی رقم ساتھ کھڑے مینیجر کے حوالے کی۔ تمام مزدوروں میں برابر تقسیم کر دو، کسی کے گھر آج چولہا بجھنا نہیں چاہیے۔ ایزل یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ رات کو وہ پانی لینے نیچے آئی تو ڈرائنگ روم سے آوازیں سنائی دیں۔ بھائی، یہ زریان کا دوست حمزہ تھا۔ آپ نے اپنی آخری قیمتی گھڑی بھی بیچ دی۔ زریان ہلکا سا مسکرایا۔ گھڑی دوبارہ خریدی جا سکتی ہے، مزدوروں کے بچوں کی بھوک واپس نہیں آتی۔ ویسے بھی، اس نے نظر جھکا لی، ابا جان نے سکھایا تھا، جو مالک اپنے لوگوں کا رزق روک لے وہ صرف امیر رہ جاتا ہے، انسان نہیں۔ دروازے کے بچے کھڑی ایزل کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید وہ اس شخص کو سمجھے بغیر ہی اس سے نفرت کرتی رہی ہے۔ اسی طرح چند دن گزر گئے۔ زریان ہمیشہ اس سے احترام سے پیش آتا، نہ اس پر کوئی حق جتاتا، نہ اس سے کسی رشتے کا مطالبہ کرتا۔ کمرے میں بھی دونوں کے درمیان ایک خاموش فاصلہ قائم تھا۔ ایک رات ایزل نے خود ہی پوچھ لیا، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ زریان کتاب بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کس بات پر؟ میں نے تو شروع سے آپ کو قبول نہیں کیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، ایزل، قبول کرانے والے ہم دونوں نہیں تھے، سزا بھی ہم دونوں ہی بھگت رہے ہیں۔ یہ سن کے ایزل کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ اگلے دن ایزل حویلی کے پچھلے باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں گیلی گھاس پر پھسل گیا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے مضبوطی سے اس کی کلائی تھام لی۔ زریان۔ احتیاط سے اس نے صرف ایک لفظ کہا۔ ایزل چند لمحے اسی کے سہارے کھڑی رہی، پھر جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ شکریہ۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے زریان سے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ زریان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اسی رات بیگم زری شاہ کے کمرے میں خاندان کے چند افراد جمع ہوئے۔ ان میں زریان کا چچا سلیمان شاہ بھی شامل تھا۔ اس کی نظر جائیداد پر تھی۔ وہ سخت لہجے میں بولا، ماں جان، یہ لڑکی باہر کی ہے، اس پر اتنا بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں۔ بیگم زری شاہ نے ٹھنڈی نگاہ سے اسے دیکھا۔ مجھے اپنے فیصلوں پر کسی کی رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلیمان شاہ خاموش تو ہو گیا مگر اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، اگر ایزل اس گھر میں رہی تو میرا منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ایزل اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، کیا انسان کو صرف ایک فیصلے سے پرکھ لینا درست ہے؟ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ زریان کے دل میں کوئی دکھ ایسا ہے جسے وہ سب سے چھپا کر رکھتا ہے، مگر اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں یہی راز ان دونوں کی زندگیوں کو بدلنے والا ہے۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ حویلی کے صحن میں لگے قدیم برگد کے پتے ہوا کے ساتھ سرسرا رہے تھے۔ ایزل کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی مگر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چہرہ تھا، زریان شاہ، وہ شخص جس سے وہ دل کی گہرائیوں سے نفرت کرتی تھی، اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤں؟ یہ زریان کی آواز تھی۔ ایزل نے چونک کر پلٹتے ہوئے آہستہ سے کہا، جی۔ زریان اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے خاموشی سے وہ لفافہ میز پر رکھا۔ یہ تمہارا فون، کچھ کپڑے اور تمہاری کتابیں ہیں۔ ایزل حیران رہ گئی۔ یہ تمہاری خالہ نے بھیجے ہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر تم ان سے ملنا چاہو تو میں کل خود تمہیں دلی چھوڑاؤں گا۔ ایزل نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے جانے دیں گے؟ زریان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کسی کو قید میں رکھ کر رشتہ نہیں بنایا جا سکتا ایزل۔ اگر تم جانا چاہتی ہو تو میں کبھی نہیں روکوں گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایزل کافی دیر تک دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ زبردستی صرف نکاح میں ہوئی تھی، اس شخص کے رویے میں نہیں۔ اگلے دن ایزل اپنی خالہ سے ملنے پہنچ گئی۔ خالہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ بیٹی، اگر چاہو تو واپس ہمارے ساتھ چل سکتی ہو۔ ایزل خاموش رہی۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی مگر لفظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اسی دوران باہر سے ان میں کچھ آوازیں آئیں۔ 2 ملازم آپس میں بات کر رہے تھے۔ صاحب نے پھر قرض لے لیا ہے۔ کس لیے؟ حویلی کی مرمت کے لیے نہیں، اسکول کی نئی عمارت بن رہی ہے نا، اس کے لیے۔ اپنے لیے تو کبھی کچھ نہیں خریدا۔
ایزا نے بے اختیار ان کی باتیں سن لیں۔ واپسی کے راستے میں مسلسل سوچتی رہی، آخر یہ آدمی ہے کون جس کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ وہ سخت دل ہے، مگر جس کے ہر عمل میں دوسروں کے لیے آسانی ہے؟ کچھ دن بعد حویلی میں ایک بڑی دعوت رکھی گئی۔ شہر کے بعض سے لوگ مدعو تھے۔ دعوت کے دوران ایک کاروباری شخصیت نے طنزیہ لہجے میں کہا، زریان صاحب، سنا ہے آپ نے اپنی جائیداد کا آدھا حصہ بیچ دیا؟ کاروبار ڈوب رہا ہے کیا؟ محفل میں خاموشی چھا گئی۔ سب زریان کے جواب کا انتظار کرنے لگے، مگر اس نے صرف اتنا کہا، کاروبار پھر بن جاتا ہے، کسی غریب کی دعا خریدنے کا موقع بار بار نہیں ملتا۔ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ عزت دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں پہلی بار زریان کے لیے احترام نے جنم لیا۔ اسی رات حویلی کی بالائی منزل سے اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ عزت دوڑ کر باہر نکلی۔ بیگم زریشہ سیڑھیوں کے قریب بے ہوش پڑی تھیں۔ دادی جان! زریان چیخ اٹھا۔ چند لمحوں میں سب لوگ جمع ہو گئے۔ انہیں فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال کے باہر ہر چہرہ پریشان تھا۔ ڈاکٹر کے باہر آنے تک جیسے وقت رک گیا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر سنجیدگی سے کہا، فالج کا حملہ تھا، اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ یہ سنتے ہی زریان نے دیوار کا سہارا لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ درد تھا جو شاید برسوں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ عزت پہلی بار اس کے اتنے قریب کھڑی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ شخص صرف مضبوط بننے کی کوشش کرتا ہے، اصل میں وہ اندر سے اتنا ہی تنہا ہے۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ اسی ہسپتال کے ایک کونے میں کھڑا سلیمان شاہ کسی کو فون پر صرف ایک جملہ کہہ رہا تھا، پہلا مرحلہ کامیاب ہو گیا، اب اگلی چال زریان اور عزت کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ اور یہی فون کال ان دونوں کی زندگی کا سب سے خطرناک موڑ ثابت ہونے والی تھی۔